صحابہ کی مدد کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا، یہ جذبہ ایمانی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج مسلم امہ کیوں زوال اور پستی کا شکار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتبہ علیکم القتال، جس طرح اسی وزن پہ الفاظ ہے کتبہ علیکم الصیام۔ سیام صوم کی جمع ہے اور صوم روزے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو کتبہ علیکم القتال کا مطلب آپ خود نکالیں، کیا بنے گا؟ تم پر قتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ یہ جہاد کی اتنی آیات قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آتی ہیں، 4 سورتیں ہیں جن کے اندر کثرت کے ساتھ جہاد کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ 72 سے زائد مرتبہ جہاد، لفظ جہاد کے ساتھ، قتال کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اور آج ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر سے جہاد کا لفظ نکال دیا گیا ہے۔ جہاد کو جس طرح دشمن نے چاہا اس کو ایک دہشت گرد کا لفظ کا لبادہ دے کر مسلمانوں کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یہ جائے کہ یہ بات تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، چاہے جا کے یہ تمہیں ناپسند ہو۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں عقل انسانی ختم ہو جاتی ہے، وہی کی تب ہی ضرورت پڑتی ہے جب عقل کی اینڈ ہو جاتی ہے، عقل کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا پتا تمہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کیا پتا جو تم جس کو بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور جس کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جہاد فرض ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب دشمن، جنگ بدر کا ہی آپ ایک نقشہ اپنے سامنے پیش کریں، جب دشمن آپ کی ریاست کے اندر داخل ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے کہ دشمن آ گیا ہے تو ہم بس بیٹھے رہے اپنے مورچوں کے اندر، تو نہیں، اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے جب تمہیں مسلمان مرد، عورتیں، مظلوم عورتیں، بچے پکاریں، ان کے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہو، جس طرح کہ فلسطین کے اوپر ظلم جبر ہو رہا ہے اور وہ پکار رہے ہیں، تو اس وقت بھی جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم لفظ جہاد سے ڈر رہے ہیں، ہمیں معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں ہماری معیشت تباہ نہ ہو جائے۔ تباہ تو ہم نے پہلے ہی کر دی ہے، اس کا جنازہ نکال دیا۔ لیکن آج جن چیزوں کی ہم نمائشیں صرف کر رہے ہیں، نمائشوں کی حد تک رکھی ہوئی ہے، وہ اس میدان عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسلم امہ کو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسلمان بھائی ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہمیں اثر تک نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک وقت آئے گا امت مسلمہ کے اوپر کہ ان کے دلوں کے اندر
वहन की बीमारी डाल दी जाएगी। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? वहन क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन उस वक्त तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे कि जिस तरह खाने के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। खाना लगा हो तो हम शादी हाल का एक मंजर अपने सामने लेके आए ना, इस तरह दुश्मन मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तादाद में मुसलमान कम नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त उनके दिलों के अंदर वहन की बीमारी डाल दी जाएगी। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? फरमाया माल की मोहब्बत और मौत से डरना, मौत का खौफ। आज अगर हम अपना मुहासबा करें, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं, ताकतवर जो तबका है, माल के अंदर इतना आंधा हो चुका है, ये गरीबों से टैक्स लेकर अपने पेट पाल रहे हैं। हालांकि चाहिए ये था कि अमीरों से ज़कात लेकर गरीबों के अंदर बांट दी जाती, लेकिन गरीबों से टैक्स ले लेकर अपने पेट पाल रहे हैं और हर चीज़ को महंगा कर रहे हैं, और आवाम बेचारी गुर्बत के अंदर पिस रही है, महंगाई के जुल्म का शिकार हो रही है, फाकों पे मजबूर है। और ये फाके खुदा न खास्ता आवाम को बेराह रवी की तरफ लेके जा रहे हैं, चोरी की तरफ लेके जा रहे हैं, डाकाजानी की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग इज्जतें बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, और ये मस्त दौलत के नशे में ये मस्त मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान, और मौत से इनको डर है, खौफ है। जिहाद का नाम लेने से ये खौफज़दा है, इतने खौफज़दा है कि पाबंदी है कि जिहाद के ऊपर कोई किताब ना लिखी जाए, कोई लेक्चर ना दिया जाए। तो आज के दौर में मुस्लिम उम्मा पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। हम तो जो हाकिम वक्त है उसके इंतज़ार में है, हमें इजाज़त मिले। आवाम तो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। पहली बात है हम कहीं पहुंच भी नहीं सकते जहाँ जुल्म हो रहा है। अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में ही हमारा कलाकमा हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ये हुकूमती मुआमरत के साथ ही सारा कुछ किया